بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں، اگر ان پہ غور کر لیا جائے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کلپریٹ کون ہے، یہ کرنے والا کون ہے، یہ مجرم کون ہے، یہ پتا چل جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ ڈاٹس کنیکٹ کرنے لگا ہوں آج، جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کو ڈیل کس نے دی ہے، یہ سازش کہاں سے بنی اور اس پہ عمل درآمد کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، کیپٹن صفدر مریم نواز کے ہسبینڈ، نواز شریف کے داماد اعلیٰ، انہوں نے آج ایک بیان جاری کیا ہے۔ پہلے وہ اعزاز احسن کے خلاف عدالت گئے، وہاں سے ظاہر ہے کہ عدالت نے کیا ایکشن لینا تھا، کچھ بھی نہیں، وہ واپس آ گئے، لیکن انہوں نے کچھ بات کی صحافیوں سے۔ یہ 40 سیکنڈ کا کلپ ہے، 40-45 سیکنڈ کا، میں چاہتا ہوں آپ یہ سنیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے جرم کا بھی اقرار کیا گیا ہے، نشاندہی بھی کر دی گئی ہے کہ اس سازش کے پیچھے کون ہے اور کس کی طرف خود اشارے کیے جا رہے ہیں، یعنی شاید کسی کو بدنام بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ ذرا کلپ سنیں، صرف سناؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا نہیں۔ نواز شریف صاحب کے پاس حقائق ہیں، وہ منظر عام پہ لائیں گے، اس کا جواب دیکھو جنرل باجوہ کا نہیں بنتا، اس کا جواب فیض حمید کا بنتا ہے۔ فیض حمید کو اس کا جواب دینا پڑے گا پاناما کا۔ آپ نے کہا اگر ایک گھر میں ایک بچہ شرارتی ہو، اس کا یہ مطلب ہے باپ پہ FIR کٹوا دیں؟ آپ نے کہا جنرل باجوہ ایک پروفیشنل اور نیوٹرل یار میں 8 مہینے ان کے پاس انفینٹری اسکول میں پڑھتا رہا ہوں۔ ہاں میرے انسٹرکٹر ہیں۔ تو یہ آپ کو کب پتا چلا کس چیز کا؟ یہ کہ وہ آپ کے انسٹرکٹر رہے؟ یہ تو میں 86 87 88 میں ان کے پاس پڑھتا رہا، تو پتہ تو مجھے تھا، ان سے بھی پوچھ لیں کہ ان کے پاس ہزاروں اسٹوڈنٹس تھے، ان کو شاید یاد نہ ہو، مگر یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ایک ادارے کو آپ گھسیٹ رہے ہیں، جنرل باجوہ کو نہیں گھسیٹ رہے۔ اور وہ یہ ناظرین آپ نے سن لیا کیسے میں نے آپ کو پچھلے سال بتایا تھا کہ ایک شخصیت کا نام ہٹا کے صرف ایک کو ٹارگٹ کیا جائے گا، سنگل آؤٹ کیا جائے گا ایک شخصیت کو، اور یہ دیکھیں اب یہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو کیا کسی کو غم و غصہ آیا کہ ایک سٹنگ 3 سٹار جنرل کو یہ کہا جا رہا ہے، ایک کور کمانڈر کو کہا جا رہا ہے، شرارتی بچہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا، جواب ان کو دینا پڑے گا۔ یہ آج کے دن کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے کہ یہ کیپٹن صفدر جس کا داماد ہے وہ کیا کہتا تھا، پہلے یہ ذرا یاد دہانی کے لیے چھوٹا سا کلپ سن لیں، پھر میں آپ کو سارے ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتاتا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے۔ نواز شریف تو ہارس ٹریڈنگ کا جواب، الیکشن میں دھاندلی کا، ہر چیز کا جواب جنرل باجوہ سے مانگ رہے تھے، ساتھ جنرل فیض حمید کا نام بھی لے رہے تھے۔ تو آج کیپٹن صفدر جو بات کر رہے ہیں، جنرل باجوہ تو میرے انسٹرکٹر تھے، میرے استاد تھے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، ایک بچہ گھر میں شرارتی تھا، مطلب جنرل فیض حمید کی بات کر رہے ہیں۔ میں اب آپ کو ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں میں دوبارہ ڈیٹا نہیں دیکھوں گا اور اپنی یادداشت پہ بھروسہ کرنے کی کوشش کروں گا، گوگل آپ خود کر سکتے ہیں۔ دیکھیں 3 ادارے ہیں جس پہ سیاستدان آج تک الزام لگاتے آئے ہیں، ایک MI، ایک ISI اور ایک پاک فوج۔ جب بھی سیاستدانوں کے ساتھ کچھ ہوا ہے، ان کی حکومت گرائی گئی، کوئی اسمبلی توڑی گئی، کچھ بھی ہوا، الزام ان 3 اداروں پہ لگتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا کوئی کردار تھا، تو پہلے اس پر بات کر لیں پوائنٹ پہ، پھر آپ سے اگلی بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کی جو چوائس ہیں اگلے آرمی چیف کے لیے، جنرل عاصم منیر ہیں، یہ آپ کو پتا ہے، وہ زیادہ سینئر موسٹ ہیں، اور اگر واقعی 2-3 دن پہلے یہ ہو جاتی ہے نامینیشن اور ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہی سینئر موسٹ بنتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ جس دوران پاناما کیس آیا اور چل رہا تھا، DG MI کون تھے، ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کون تھے؟ جنرل عاصم منیر۔ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ پاناما کیس جس دوران چل رہا تھا، DG ISI کون تھے؟
जिस दौरान नवाज शरीफ पे केस चला और सजा हुई, कौन थे DGISI? नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं जनरल नवीद मुख्तार, लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, वो अब रिटायर हो चुके हैं, वो DGISI थे। तो जनरल आसिम मुनीर DGMI थे। अगर इदारों ने कुछ किया होता तो नवाज शरीफ की चॉइस क्यों है DGMI जो उस टाइम के थे जनरल आसिम मुनीर? इसका मतलब है इदारों ने कुछ भी नहीं किया नवाज शरीफ के खिलाफ। DGISI थे जनरल नवीद मुख्तार और उनके अंडर काम कर रहे थे किसी विंग में जनरल फैज हमीद। तो क्या DGISI जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी का टॉप कमांड रखने वाला बंदा, वो इतना बेखबर था, जो नवाज शरीफ का रिश्तेदार भी था बाय द वे, कि उसे पता ही नहीं था उसके नीचे एक अफसर क्या गुल खिला रहा है? यह भी झूठा इल्जाम, आपको बता रहा हूं मैं चीजें। और तीसरे थे जनरल बाजवा, आर्मी चीफ, जिसको नवाज शरीफ ने खुद लगाया और बाद में जब ये सारा कुछ हो चुका था उनके वोट भी दिए एक्सटेंशन में। तो ये तीनों तो इदारे नहीं थे शामिल, तो फिर क्या नवाज शरीफ के अंडर जो FIA थी ये उसने किया है, नवाज शरीफ के अंडर जो IB थी ये उसने किया है? किसने? क्योंकि एक और इसमें फैक्चुअली बात इनकरेक्ट है। नवाज शरीफ का दामाद ये कहता है कि हमारी हुकूमत गिराई, उसमें जनरल फैज हमीद का हाथ है। नवाज शरीफ की तो हुकूमत गिरी ही नहीं थी। नवाज शरीफ नायल हुए थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी में से एक और बंदा वज़ीर आज़म बन गया था, जबकि ऑप्शन ये था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए। नवाज शरीफ नहीं माने थे, तो हुकूमत तो गिरी ने। नवाज शरीफ के खिलाफ जो मार्शल लॉ लगा था 1999 में, उसके बाद जो पहली हुकूमत गिराई गई है वो इमरान खान की गिराई गई। उससे पहले कोई हुकूमत नहीं गिराई गई। हाँ, वज़ीर आज़म जरूर तब्दील हुए हैं, लेकिन हुकूमत जो गिरी है ना फर्स्ट टाइम, वो इमरान खान की गिरी है। यानी मार्शल लॉ के बाद अब मार्शल लॉ में गिरी है। अब मैं आता हूं असल डॉट की तरफ, जो मैं कनेक्ट करके आपको बताने लगा हूं। नाज़रीन, जब कोई जुर्म होता है ना, तो आपने उसके देखना होता है कि फायदे किस किस को मिल रहे हैं। जब से ये नई हुकूमत आई है ना, इसने दो किरदारों का, समझ लें, दो हकीकतों का दिफा किया है। जब से ये हुकूमत आई है, इमरान खान अमेरिका पे इल्जाम लगाते हैं रजीम चेंज का, ये दिफा करते हैं उसका। बाइडन कहता है आपके एटमी असासे खतरनाक हैं दुनिया के लिए, गैर महफूज हैं। तो हमारा वजीर खारजा कहता है नहीं नहीं, वो उसने ऐसे नहीं, वो इनफॉर्मल बात की होगी, नहीं नहीं, वो तो गैर रस्मी गुफ्तगू थी, वो तो कोई ऑफिशियल बात ही नहीं थी। जब से ये हुकूमत आई है, ये अमेरिका का दिफा कर रहे हैं, मरासले के ऊपर, धमकी के ऊपर, और जो कुछ अमेरिका ने अब तक किया है उसका दिफा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपोजिशन जब किसी के खिलाफ बात करती है, इनको तो खुश होना चाहिए कि अमेरिका, ज़ाहिर है जितना इमरान खान तनकीद करेंगे अमेरिका से दूर होते जाएंगे मजीद, अमेरिका और रोड़े अटकाएगा। इनका तो फायदा है, लेकिन ये दिफा कर रहे हैं अमेरिका का। क्या पता चलता है कि साजिश का पहला किरदार अमेरिका है और ये उसका दिफा इसलिए कर रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन जो एक और खतरनाक चीज है, ये जनरल बाजवा को मुतनाज़ा बना रहे हैं, और उनके जाने का वक्त है और ये उस टाइम उन्हें मुतनाज़ा बना रहे हैं। वो क्यों? एन वक्त जब रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और उस वक्त जब केसेस सबके माफ होते हैं, NRO अपनी पीक पर होता है, ये पूरी फौज में किसी का दिफा नहीं करते, जनरल बाजवा का दिफा करना शुरू कर देते हैं लाइन में लग के। पीपल्स पार्टी को देख लें, वो एजाज एहसन ने जो बयान दिया उसके बाद किस तरह से वो तड़प उठे, और अब आपने मरियम नवाज के हस्बैंड का देख लिया कि जी नहीं नहीं, जनरल बाजवा वो तो मेरे उस्ताद हैं, मेरे इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो जनरल फैज हमीद को जवाब देना पड़ेगा। अगर एक बच्चा बुरा हो तो क्या आप बाप को उस पर केस डाल देंगे, FIR कर देंगे? ये उनको मुतनाज़ा बनाने की साजिश है। एक तरफ मुबैना NRO से फायदा उठाने वाले लोग सिर्फ एक किरदार का दिफा कर रहे हैं, मतलब ये उनको भी मुतनाज़ा बना रहे हैं जानबूझ के। जब ये दिफा करते हैं अमेरिका का और उसी जुबान से, उन्हीं अल्फाज से दिफा करते हैं जनरल बाजवा का, तो ये गलत हरकत कर रहे हैं। ये उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं फौज को भी और जनरल बाजवा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी जो लेगेसी बची है, जितना भी टाइम भी बचा है और जो एंड में उनकी लेगेसी रह जाएगी, उसको ये नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, क्योंकि इसको गवाही के तौर पे माना जाएगा कि वाकई ये बेनिफिशरी हैं, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। क्यों? नवाज शरीफ का मैंने भी आपको बयान सुनाया है। नवाज शरीफ तो कहता था कि जनरल बाजवा आपने सब कुछ किया है। देखें, ये फौज की कमांड एंड कंट्रोल पे बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि ISI के अंदर एक ऐसा रोग एलिमेंट था जो अपने ISI अपने चीफ की नहीं बात सुनता था, जो आर्मी चीफ के केस सुनने में नहीं था, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म के केस सुनने में नहीं था। वो इलादा नवाज शरीफ को सजाएं दिलवा रहा था। एक जूनियर बंदा, एक मेजर जनरल अपने तय सजाएं दिलवाता जा रहा था लोगों को। ना वो DGISI के अंडर था, ना वो आर्मी चीफ की को बात सुनता था, ना वक्त के वज़ीर आज़म की बात सुनता था।
یہ ایسے روگ ایلیمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں، اور پھر اگر ایسے روگ ایلیمنٹ کا یہ الزام لگا رہے ہیں وہ بندہ اگر اب تک حاضر سروس ہے، تو یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں خود فوج کے لیے. یہ بڑی خطرناک بات ہے جو کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی سٹیٹمنٹس واپس لینی چاہیے. ان کو ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹ واپس لے لینی چاہیے، تب جا کے فوج کا جو متنازعہ کرنے کی کوشش ہے وہ ناکام ہوگی. اگر یہ نہیں لیتے تو انہوں نے خود ہی ڈاٹ کنیکٹ کر دیے کہ ایک ہم امریکہ کا دفاع کر رہے ہیں اور ایک اور شخصیت کا پاکستان میں دفاع کر رہے ہیں. تو بینیفیشری تو یہ ہیں، بینیفیشری کس کا دفاع کریں گے؟ اسی کا جس نے انہیں فائدہ دیا ہے. یہ بڑا شک پیدا کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، میرے دماغ میں ایک عجیب سا خیال آیا ہے کہ دیکھیں ہے تو 5th جنریشن وار. انہوں نے پہلے بھی جن جن شخصیات کے نام لیے تھے، یہ تبھی نام لے رہے تھے جب اندر خانے ان کی ڈیلیں چل رہی تھیں، تو اوپر سے گالیاں دے رہے تھے، اندر خانے ڈیلیں کر رہے تھے. رانا ثناء اللہ نے اعتراف کیا ہے کہ جب ہم جیلوں میں بھی تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں جاری تھیں، رابطے جاری تھے. اس ٹائم جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، انہیں نہیں آپ بات کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. میں تو چیخ کے کہتا رہا عمران خان کو کہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں، آپ کے ہوتے ہوئے یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، مل رہے ہیں. شہباز شریف زبان اس نے نکالی ہوئی ہے، گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑا ہوا ہے، کچھ دیکھ لیں، کر لیں، روک لیں سب کو. نہیں ہوا، لیکن یہ تسلیم کر لیا انہوں نے. ملاقاتیں کس لیے ہو رہی تھیں؟ کو کسی کا رشتہ مانگا جا رہا تھا؟ ملاقاتیں یہی تھی نا، ڈیلیں ہو رہی تھیں. ملاقاتیں یہی ہیں کہ اس کے بعد ان کے کیس ختم ہو گئے. بتائیں نا رانا ثناء اللہ کی کس سے ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد ان پہ کیس جو ہے وہ لٹک گیا اور آج تک فرد جرم نہیں لگی؟ بتائیں تو صحیح، رانا ثناء اللہ اقرار تو کریں کس سے ملاقات ہوئی تھی ان کی، جس کے بعد آج رانا ثناء اللہ کانے ہیں. جو انہیں پیچھے سے پمپ کیا جاتا ہے وہی آگے بول دیتے ہیں میڈیا پہ. تو یہ جو متنازعہ باتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو میرے ذہن میں خیال آیا تھا، میں اس کو واپس لاتا ہوں بات کو، کہ دیکھیں 5th جنریشن وار تو دھوکہ ہے نا. انہوں نے نام لیے، خود ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اندر سے نام بھی لے رہے ہیں. الٹیمیٹ 5th جنریشن وار یہ ہوگی کہ جنرل فیض حمید آرمی چیف لگا دیے جائیں اور شہباز شریف سائن کریں اس کے اوپر. عمران خان چاروں شانے چت ہو جائیں گے، عمران خان کو چیک میٹ ہو جائے گا. اور یہ الٹیمیٹ 5th جنریشن وار کا اتنا بڑا اٹیک ہوگا کہ عمران خان اس کتاب نہیں لا سکیں گے. وہ سارا بیانیہ جو گھڑا تھا نون لیگ نے کہ جی ہمارے خلاف ایک بندہ آ جائے گا، عمران خان لے آئے گا، اور سب ہر چیز کی نفی ہو جائے گی. عمران خان نے کہا جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے، یہ اپنی مرضی کا بندہ لانا چاہتے ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا. امریکی سازش ہر چیز، کہ اب تو یہ ہم نے لگا دیا جنرل فیض حمید، اب بتاؤ کون سی سازش ہوئی تھی. تو یہ الٹیمیٹ 5th جنریشن وار کا بلو ہوگا اگر یہ ہو جاتا. یہ ہوگا نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، لیکن کئی بار دماغ جاتا ہے یار کہ اتنا خلاف کیوں بلوا رہے ہیں. کوئی 5th جنریشن وار کی کوئی اگلی لمٹ تو نہیں چلنے والے. اور یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہوگا نہیں ایسا. اتنے اوپنلی طریقے سے اب اتنے قریب آ کے بھی اگر اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اب تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر ہو گیا تو I'll be shocked. لیکن یہ ہے کہ شوق تو ہوگا، سرپرائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ 5th جنریشن وار کیونکہ ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، ڈسیپشن ہے، تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس دور میں. یہ فتنے کا دور ہے، کسی پہ بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. امید ہے کہ یہ جو شخصیات کو متنازع کیا جا رہا ہے یہ سلسلہ ختم ہوگا. یاد رکھیں عمران خان نے آج تک نہ جنرل باجوہ کا نام لیا ہے، نہ کسی اور کور کمانڈر کا نام لیا ہے، آج تک نہیں لیا. بلکہ صرف اتنا کہا ہے کہ یہ جو اعظم سواتی کا اور شہباز گل کا نام لے کے صرف اتنا بولا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں شہزادہ شاہ کے وفادار وہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں. ایک تقرری کا جب بتایا کہ اسلام آباد میں ہوئی تو اس بھی شخص کا نام نہیں لیا. عمران خان نے صرف مسٹر ایکس مسٹر وائی کہا ہے. عمران خان شخصیات کے نام بھی نہیں لے رہے، جبکہ دوسری طرف نام لیے گئے اور آپ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ دیکھ لیں، یہیں سے ڈاٹس کنیکٹ کر لیں کہ کس نے فائدہ اٹھایا اور کون اب کس کا دفاع کر رہا ہے. زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.